ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ ٹرن دا والیوم اپ. یہ نہ اسلحے کے زور پہ آیا، نہ طاقت کے زور پہ آیا، نہ پیسے کے زور پہ آیا، بلکہ یہ قانون کی بالادستی کی بنیاد پہ آیا. آپ سمجھ رہے؟ وہی قانون کی بالادستی یہ لوگ پاکستان کے اندر نہیں چھوڑتے. دا رول آف لا کی بنیاد پہ آیا. بالکل آیا. اللہ کا قانون جب چلتا ہے تو دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں بھی مسلمان کا اقتدار میں آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ محنت کریں، آپ ایمانداری سے چلیں، آپ کچھ بھی کریں تو آپ سسٹم بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ایک طرف تو ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ملک ہے اس کا جو سسٹم ہے امریکہ کے ہاتھ میں، بلکہ آج کل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹرمپ صاحب کے پاس ہے، وہ جب چاہتے ہیں اس کو چینج کر لیتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر میں بات کروں تو اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر ہی ان کا سسٹم چینج ہو گیا ہے. یہ کیا وجہ بنی اور یہ سسٹم کس نے چینج کیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ امریکہ کے اندر سسٹم چینج ہو رہا ہے، ایک مسلمان سامنے آ رہا ہے ابھر کے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے سننا شروع کیا کہ یار پاکستان کے اندر پاکستان کا سسٹم نہیں ہے بلکہ امریکہ ہی کا سسٹم چل رہا ہے. یعنی امریکہ وہاں سے جو چاہتا ہے یہاں پہ وہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف آج کی تاریخ میں ایک 34 سال کے نوجوان مسلم لڑکے نے جو غریب گھر سے اٹھا، جس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو ایک غریب مزدور گھر سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس نے محنت کر کے عوام کی محبت کو حاصل کر کے وہ امریکہ کے اندر سے نفرت ختم کی جو کہ 9/11/2001 کے بعد پیدا ہوئی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت سے لے کے 25 سال گزر گئے، امریکنز کے مائنڈ میں مسلمانوں کو لے کے ایک عجیب فوبیا بن گیا تھا اور نفرت کا ایک وہ سسٹم تھا کہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. لیکن اس شخص نے، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس نے جب سٹیج پہ آیا نا جیتنے کے بعد، اس نے سمپل 4 لفظ بولے. اچھا، اگر آپ ان 4 لفظوں پہ غور کریں گے، کس کو مخاطب کر کے آپ کو پتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ ٹرن دا والیوم اپ. اچھا، ٹرن دا والیوم اپ. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو اگر پتا ہو، آپ اس کی اسٹڈی کریں کہ وہ شخص اس کو انتہائی ناپسند کرتا تھا. پھر غزہ کے معاملے میں اس نوجوان نے بہت سخت موقف اختیار کری رکھا. جی، یہ زوران ممدانی لڑکا ہے جس نے یہ الیکشن جیتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پہلے ان کے الیکشنز کے حوالے سے بتاتا چلوں. اس میں 3 بندوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے 50.4%. جو اس کے مد مقابل دوسرے نمبر پر آیا اس نے ووٹ لیے تھے 41.6%. اور جو تیسرے نمبر پہ شخص آیا اس نے ووٹ لیے 7.1%. یہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً آلموسٹ ان کی 92-93% کی جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کی پوزیشن. اگر میں اس کو کاؤنٹنگ میں بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں، 10,36,051 ووٹ لیے اس نے. اچھا، زوران ممدانی نے. اچھا، جو اس کے مد مقابل تھا اس نے لیے 8,54,995 ووٹ، اور جو تیسرے نمبر پہ تھا اس نے لیا 1,46,137 ووٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں فگرز کی صورت میں بتا رہا ہوں. ایک اینڈریو کومو تھا جو تھا، اور ایک کارٹس جس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ان 2 بندوں نے جتنا بھی پیسہ لگایا، سائن بورڈز پہ لگایا، پبلسٹی پہ لگایا، وال چاکنگ ہوتی رہی، بہت کچھ ہوتا رہا. اس شخص نے اپنا جتنی بھی انرجی لگائی ان لوگوں پہ لگائی جو اس کے ساتھ کے مزدور طبقہ لوگ تھے. اچھا، غریب لوگوں. اس کا منشور کیا تھا؟ اس کا منشور تھا کہ میں اس جو سسٹم کو ان لوگوں کے اندر لے کے جاؤں گا جنہوں نے اس شہر نیو یارک کو آباد کیا ہے، نہ کہ ان بلڈنگز کے مالکان کو جنہوں نے یہ بلڈنگ بڑی بڑی بنائی ہے. نہیں، یہ سسٹم ان کا نہیں ہے، یہ سسٹم ان کا ہے جنہوں نے اس سسٹم کو آباد کیا ہے. اور اس سسٹم کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو باہر سے آ کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جنہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی، بہت دل لگا کے کام کیا. دوسرا، اس کے منشور میں ایک چیز یہ تھی کہ میں لوگوں کے لیے رینٹ کی سہولت کو آسان کروں گا.
میں لوگوں کے لیے گروسری یا جتنی بھی خریداری چیزیں گھریلو چیزیں ان کے لیے آسانی پیدا کروں گا. اچھا پھر اسی طرح اس نے کہا میں فری بسوں کی ترتیب چلاؤں گا. اچھا میں آپ کو پتا ہے باہر کے ممالک میں کیئر سینٹر ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اس نے ڈے کیئر سینٹر, میں وہ فری کوشش کروں گا, نہیں تو منیمم پہ لے کے آؤں گا. اچھا یہ اس کے بڑا خرچہ ہے جی, یہ اس کے منشور کا حصہ تھا, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے پیرنٹس جابس کرتے ہیں اور بچوں کا بہت بڑا ایک ایشو رہتا ہے. اچھا میں آپ کو کچھ باتیں اب مزید آگے بتاتا ہوں. دیکھیں ان کے ملک میں یہ ایک عام آدمی یہ نہ اسلحے کے زور پہ آیا, نہ طاقت کے زور پہ آیا, نہ پیسے کے زور پہ آیا, بلکہ یہ قانون کی بالادستی کی بنیاد پہ آیا. آپ سمجھ رہے ہیں, وہی قانون کی بالادستی یہ لوگ پاکستان کے اندر نہیں چھوڑتے, دا رول آف لا کی بنیاد پہ آیا. بالکل آیا. اب میں آپ کو نا تھوڑا سا کمپیئر کرتا ہوں پاکستان اور اس کو. ٹھیک ہے. اگر یہی شخص پاکستان میں ہوتا تو سب سے پہلے ایلیگیشن یہ آتا کہ اس کی ماں ہندو ہے اور باپ مسلمان ہے. سب سے پہلے کیا ایلیگیشن آتا؟ اس کا جو باپ ہے مسلمان ہے اور والدہ ہندو ہے. یہ سب سے پہلا ایلیگیشن پاکستان میں لگ جانا تھا. آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل. پھر اس نے کہا کہ میں برابر کے حقوق لوگوں تک پہنچاؤں گا, چاہے کوئی بھی سسٹم والا بندہ ہے, ٹھیک ہے, ٹرانسجینڈر ہو, کوئی بھی ہو. یہ اسلام کو فالو کر رہا ہے یا ہندوازم؟ سر یہ اسلام کو فالو کر رہا ہے, اس کا نام بھی آپ دیکھ لیں, اور یہ پراپر اسلام کو فالو کرتا ہے شخص. ویسے بھی یاد رکھے گا جو جتنی بھی زیادہ تر جا رہی ہوتی ہیں نا, بریڈز جا رہی ہوتی ہیں, نسل آگے بڑھتی ہے, وہ والد سے ہی چلتی ہے, آپ کو پتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دوسرا مجھے ایک ہنسی کی بات بھی آپ کو بیچ میں بتا دوں نا. اب پاکستان میں نا ایک بندے نے بڑی پیاری وہ بنائی, وہ جوک کے طور پہ انہوں نے کہا اگر یہی بندہ پاکستان میں, اس نے فون کی, اس نے کال ملا کے کہتا ہے بھائی جان اب آپ نیو یارک میں بن گئے نا, فلانے پل کا ٹھیکہ آپ نے مجھے دینا ہے, فلانا ایس ایچ او آپ نے میری مرضی کا لگانا ہے, فلانا یہ کرنا ہے, فلانا. اور یہ حقیقت میں مبنی بات اس نے کی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے سر, اس نے طنز و مزاح میں بات سچ کی, بات اس نے صحیح کی. پاکستان میں تو آج دن تک قانون کی بالادستی ہونے ہی نہیں دی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں جی عدالتوں میں ہمارے انصاف نہیں ملتا. اچھا وہاں پہ بھی ایک الیکشن ہوا نا, یہاں پہ بھی ایک لاہور کورٹ میں ہوا, تو آپ کے سامنے وہاں پہ قانون کا خود شیرازہ کس نے بکھیرا, جو قانون کے محافظ تھے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آج وہ لڑکی سر سٹار بن گیا, آج وہ سٹار بن چکی ہے. اچھا پھر میں آپ کو آگے کچھ بتاتا چلتا ہوں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بندے کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹکر دینے کے لیے یہ بندہ آ چکا ہے, اور آنے والے وقت میں یہ کسی بڑے منصب پہ نظر آ رہا ہے. یعنی کہ جیسے آپ کو یاد ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے وہ کیا نام تھا جی اس کا, اوباما, بارک اوباما, وہ بھی آپ کو پتا ہے نا ایک بڑا نیچے سے اٹھ کے آنے والا بندہ تھا, وہ بلیک کو تھا, سیاہ فام آدمی تھا, وہ بھی باہر اسی طرح آیا تھا, وہ بھی آئی تھنک سو کسی مسلم ممالک میں سے کسی کنٹری سے ایسے آئی تھنک سو. مقصد یہ ہے کہ یہ پوری بات آپ سے میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ جو نیا سیاسی موڑ امریکہ کے اندر آ گیا ہے, امریکہ کے اندر یہ بات سمجھ آ گئی کہ جہاں پہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے وہاں پہ ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں. بالکل جی, بہت بڑی بات ہے. ایک غیر مسلم کنٹری کے اندر ایک مسلم آدمی کا اس طرح سے میئر بننا, نیو یارک سٹی کا, جو ان کی مین نیو یارک سٹی ہے, وہاں کا میئر بننا, یہ بہت بڑا ایک بات ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا جو وہ کیا نام ہے اس کا, نیتنیاہو, اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بندہ آ جاتا ہے تو میں نہ وہاں پہ آؤں گا اور نہ ہی میں ان کے ساتھ رابطہ رکھوں گا. پھر اچھا یہ بہت بڑا اس نے چیلنج کیا ہوا تھا. اچھا یعنی اس کو لگتا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. لیکن ایک قانون انسان, اللہ کا قانون جب چلتا ہے تو دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں بھی مسلمان کا اقتدار میں آ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ محنت کریں, آپ ایمانداری سے چلیں, آپ کچھ بھی کریں تو آپ سسٹم بنا سکتے ہیں. جیسے آج کی تاریخ میں دیکھیں, صحیح غلط کو میں نہیں ڈسکس کر رہا اس ٹائم میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فیلڈ مارشل آتا ہے اور اس نے سال کے اندر آپ کے ملک کا وقار جو زمین بوس ہو چکا تھا وہ دنیا کے لیول پہ برابر دوبارہ کر دیا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو ہم پازیٹیو لیں نا. سر ساتھ ساتھ تھوڑا سا انڈیا نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے. سر دیکھیں نا, وہ تو اس نے انڈیا کے اندر بھی پتہ ہے کس نے سپورٹ کیا, آپ کے مودی نے. مودی اس نے پاکستان کا بہت بڑا یعنی کہ سمجھ خیر کیوں
کہ نہ وہ یہ پنگا لیتا, نہ پاکستان اس کو جواب دیتا, اور نہ پوری دنیا میں پاکستان کا مورال یہاں پہ آتا, نہ 6 طیارے گرتے. ایسا ہی ہوا ہے. آج کی نئی لیٹسٹ بات بتاتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 8 طیارے ہو گئے. اچھا پہلے 7 سے اب 8 پہ چلا گیا. 6 سے 7 سے آج کی یہ تازہ ترین بات بتا رہا ہوں. آج کی تازہ ترین بات یہ ہے کہ 8 طیارے ہو چکے ہیں. بہرحال سر مختصر بات یہ ہے, ایک تو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کو کیا نام زوران ممدانی صاحب کو, ٹھیک ہے, کہ جو 34 سال کی عمر میں مسلم نوجوان جس کی ابھی پوری زندگی پڑی ہے, اس کا اس طرح سے نیو یارک جیسی سٹی میں مہر آنا, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اسلام غالب آنے کی طرف جا رہا ہے. بالکل یہ میرا دل کہتا ہے اور یہ اثرات بتا رہے ہیں. بالکل. اب آگے کیا ہے؟ اب آگے صرف یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جیسے وہ وہاں پہ آیا ایسے اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسے معاملات بن جائیں کہ ہم بھی فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہے. نہ یہاں پہ کوئی بک سکتا ہے, نہ یہاں پہ کسی کو رشوت دے کے اسے خریدا جا سکتا ہے, نہ یہاں پہ اغوا کر کے ووٹ پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. یہ اب پاکستان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو جہاں تک اس کی بات ہے, یہ آج کی رات یا جو کل رات گزری ہے, آئی تھنک سو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ انگاروں پہ سونے والی رات گزری ہوگی. بالکل یہ کہ جس بندے کی وہ مخالفت کر رہا تھا وہ اکثریت لے گیا. اور ایک 34 سال کا لڑکا, کون سی اس کی عمر تو اتنی نہیں ہے. نہیں تھی سر, تو بس وہ لے گیا. پوری دنیا میں اسلام کا غالب آنے کی طرف یہ قدم ہے, یہ نشانی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, قدم ہے. اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم دیکھیں گے کہ اسلام مزید بہت سارے مارکوں میں آگے آئے گا, اور ہم دعا گو بھی ہیں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب ایک مسلمان میئر نیو یارک سٹی جیسے ایک شہر کا, جو کہ میں کہوں گا کہ اس ٹائم پہ دنیا کا امیر ترین شہر ہے, اس سے کم نہیں ہوگا, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز, بزنسز اور مہنگا ترین شہر ہے, وہاں کا میئر بننا میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشائن سی بات ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ پازیٹیو لیں گے. اور یہ نیو یارک سٹی ہے, وہ سٹی ہے جہاں پہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کی کایا پلٹ جاتی ہے. افغانستان کے اندر وار سٹارٹ ہو جاتی ہے, پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اب جا کے وہاں پہ اتنے سالوں بعد ایک مسلمان کا میئر آنا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں, اسلام پہ جو الزام لگایا گیا تھا دہشت گردی کا, وہ غلط تھا. اور آج یہ چیز ثابت ہو چکی کہ جب نیو یارک کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, ووٹ دیے نا, اور تو کچھ بھی نہیں, ووٹ کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اکثریت سے ووٹ لیے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.